السلام علیکم اسٹوڈنٹس ہم تحریک علی گڑھ کی تعلیمی، سیاسی، مذہبی اور سماجی خدمات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم علی گڑھ کی تعلیمی اور معاشرتی خدمات پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم تحریک علی گڑھ کی مذہبی خدمات، سیاسی خدمات اور ادبی خدمات کا جائزہ لیں گے کہ سر سید احمد خاں نے کس طرح سے مسلمانوں کی مختلف شعبہ زندگی میں رہنمائی کی۔ جب ہم تحریک علی گڑھ کی مذہبی خدمات کا جائزہ لیتے ہیں تو علی گڑھ نے مسلمانوں کی برصغیر میں ایسے وقت میں یہ مذہبی خدمت سر انجام دی جب مسلمانوں کے اندر بے شمار غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ سر سید نے اس سلسلے میں جو سب سے بڑا کام کیا وہ خطبات احمدیہ کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ 1861 میں ایک انگریز سر ولیم میور نے ایک کتاب لکھی تھی لائف آف محمد، جس میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں کچھ نازیبا کلمات بھی لکھے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے اسلام کی بے شمار چیزوں کا مذاق اڑایا اور انہیں بے معنی قرار دیا۔ ایسے حالات میں جب کہ حکومت کے لوگ ہی اور بڑے بڑے عہدوں پر فائز شخص مسلمانوں کا اور ان کے نبی کی ذات کے اوپر نازیبا حملے کر رہے تھے تو سر سید نے خطبات احمدیہ لکھ کر اسلام اور رسول خدا کے بارے میں جتنے بھی اعتراضات، غلط فہمیاں جو لوگوں کے دلوں میں تھی ان کو دور کرنے کی کوشش کی اور جو اصل صورتحال ہے اس کو لوگوں کے سامنے واضح کیا۔ تو سر سید نے بے شمار خدمات سر انجام دی تھی، لیکن ان کی ادبی خدمات میں سب سے بڑی جو ان کی خدمت شمار ہوتی ہے وہ خطبات احمدیہ ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کو ہر کسی نے تسلیم بھی کیا تھا اور ان کی اس کوشش کو سراہا تھا۔ سر سید نے تفسیر قرآن پاک لکھی۔ قرآن پاک کی بے شمار تفسیریں لکھی جا چکی تھی، لیکن ان تفسیروں کو لکھتے ہوئے ہر کسی نے اپنے اپنے ذہنی معیار اور نقطہ نظر کو سامنے رکھا۔ سر سید احمد خاں نے جو تفسیر لکھی اس میں عقل اور سائنس کے مطابق قرآن کی بے شمار جتنے بھی قرآن کی آیات تھیں، قرآن کا کنٹینٹ تھا، اس کو عقل اور سائنس کے مطابق رکھنے کی کوشش کی، اور اس سے پہلے لکھی ہوئی تفسیروں کو سر سید احمد خاں نے رد کیا۔ لیکن سر سید احمد خاں کی لکھی ہوئی تفسیر مسلمانوں میں زیادہ پسندیدگی کا درجہ حاصل نہ کر سکے۔ سر سید نے سیرت النبی پر بھی ایک جامعہ کتاب لکھی تھی اور آپ کی حیات طیبہ کے مختلف پہلو لوگوں کے سامنے لے کر آئے تھے۔ اسلام پر غیر مسلموں کے جتنے بھی اعتراضات تھے سر سید نے ان کا جواب دیا کہ یورپ اور ہندوستان میں بہت سے لوگ اسلام کو عقل اور انسانی ترقی کا مانع ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یعنی اسلام کے بارے میں آج بھی ایک جو پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اسلام میں عقل کی گنجائش نہیں ہے اور اسلام ترقی کا مخالف ہے، ترقی کا راستہ روکتا ہے، اور ان پروپیگنڈا کرنے والوں میں عیسائی پادری جو تھے وہ سر فہرست تھے۔ لہٰذا سر سید احمد خاں نے جو بھی اعتراضات اسلام پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لگائے گئے ہر ایک کا دلیل کے ساتھ جواب دیا، یعنی تنقید برائے تنقید نہیں کی اور نہ ہی لڑائی جھگڑا اختیار کیا، بلکہ جس کی طرف سے جو بات آتی تھی سر سید اس کے لیے ایک دلیل لے کر آتے تھے، اور جب دلیل کے ذریعے لوگوں کے سوالوں کا جواب دیا تو بہت ساری غلط فہمیاں جو تھی وہ اس طرح دور بھی ہوئیں۔
اس طرح سر سید نے مسلمانوں کی انتہائی برے حالات میں بڑی ہی نمایاں قسم کی خدمت سر انجام دی، اور سر سید کی ان کوششوں کا بڑا ہی خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہوا۔ تحریک علی گڑھ کے پلیٹ فارم سے سر سید نے مسلمانوں کی بے پناہ سیاسی خدمات سر انجام دی۔ ان میں انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان دوستانہ فضا پیدا کرنا، رسالہ اسباب بغاوت ہند، دو قومی نظریہ، مسلمانوں کو سیاست اور کانگریس سے دور رہنے کا مشورہ، جداگانہ انتخاب کا مطالبہ، سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کا حصہ، قانون ساز کونسل میں ہندوستانی باشندوں کی نمائندگی، مسلمانوں کی سیاسی جماعت کے قیام کی تجویز، سیاسی قیادت کی فراہمی اور تحریک پاکستان میں علی گڑھ کا کردار۔ سر سید کی یہ نمایاں سیاسی خدمات ہیں۔ ان خدمات کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ انگریزوں اور مسلمانوں کے درمیان دوستانہ فضا پیدا کرنا۔ انگریزوں اور ہندوؤں نے جنگ آزادی کی ساری ذمہ داری مسلمانوں پر ڈال دی تھی، جس کے نتیجے میں حکومت نے مسلمانوں پر بے پناہ مظالم کیے، اور ایسے مظالم کیے کہ لوگ چنگیز خان اور ہلاکو خان کو بھی بھول گئے۔ مسلمانوں پر یقیناً بڑا ہی کڑا وقت تھا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ چند غلط فہمیاں تھیں۔ ان غلط فہمیوں کی وجہ سے دونوں اقوام ایک دوسرے سے بہت دور چلی گئیں۔ سر سید نے درمیان میں پل کا کام دیا، انگریزوں کے اوپر بھی جو اصل صورتحال تھی اس کو واضح کیا، اور دوسری طرف مسلمانوں کو بھی یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ انگریز آپ کے دشمن نہیں ہیں، ان کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا عیسائی ہونے کے باوجود کوئی گناہ اور جرم نہیں ہے۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ دونوں اقوام ایک دوسرے کے قریب آئیں، اور مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا تھا اس میں کافی حد تک کمی آئی۔ سر سید احمد خان نے رسالہ اسباب بغاوت ہند لکھ کر یقیناً مسلمانوں کی بہت بڑی خدمت سر انجام دی، اور یہ لکھ کر انہوں نے ثابت کیا کہ جنگ آزادی مسلمانوں کے جہاد کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ یہ حکومت کی چند غلط پالیسیوں کی وجہ سے شروع ہوئی تھی، اور ایک ایسے وقت میں جب ہر طرف مسلمانوں پر عذاب نازل ہو رہا تھا۔ جنگ کی ذمہ داری مسلمانوں کی بجائے انگریز حکومت پر ڈالنا یقیناً بہت بڑی بہادری کا کام تھا۔ لہٰذا اس رسالے کے ذریعے سر سید نے ثابت کیا کہ یہ جو بغاوت، اس کو بھی وہ انگریزوں کی طرح بغاوت ہی کہتے تھے۔ مسلمان اس جنگ کو جنگ آزادی کہتے تھے، لیکن انگریز اسے بغاوت کہتے تھے۔ تو انہوں نے بھی بغاوت کا لفظ استعمال کیا کہ جو بغاوت مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کی طرف سے ہوئی تھی، اور اس بغاوت کے ہونے کے ذمہ دار صرف مسلم نہیں تھے بلکہ خود انگریز حکومت بھی تھی۔ ان کی چند ایسی پالیسیاں تھیں جس کی وجہ سے مسلمان بھی ناراض تھے اور ہندو بھی ناراض تھے۔ لائل محمدن آف انڈیا لکھ کر آپ نے ان مسلمانوں کی خدمات کا ذکر کیا جنہوں نے انگریزوں کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی اور جنگ میں ان کو بچایا تھا۔ اس طرح اس کتاب کے لکھنے سے انگریزوں کے دلوں سے بدگمانی دور کرنے کی ایک اچھی کوشش تھی، اور دونوں کو یہ باور کرایا کہ مسلمان انگریزوں کے صرف دشمن نہیں ہیں بلکہ وہ ان کے خیر خواہ بھی ہیں۔ ان سب کوششوں کا مقصد صرف ایک ہی تھا کہ نفرت کی دیوار، وہ جذبہ جو دونوں قوموں کے مابین حائل ہو چکا تھا، اسے ختم کر کے دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لانا تھا۔ دو قومی نظریہ، سر سید کو دو قومی نظریے کا بانی کہا جاتا ہے، اور دو قومی نظریہ پاکستان کی بنیاد تھی۔ اس طرح سر سید بلا واسطہ تحریک پاکستان کے بانی اور پاکستان کے بھی بانیوں میں سر سید کو شمار کیا جاتا ہے۔ یہ ان کی ایک بہت بڑی سیاسی خدمت تھی کہ آپ نے مسلمانوں کے اندر ایک جداگانہ تشخص کو اجاگر کیا، ان پر واضح کیا کہ وہ ہندوؤں سے ایک الگ قوم ہے، اور دونوں قومیں
کبھی بھی اکٹھی نہیں ہو سکتی، اور اس کا اندازہ سر سید نے اردو ہندی تنازع کے بعد لگایا تھا کہ خواہ کچھ بھی ہو، یہ دونوں اقوام ایک دوسرے سے ہمیشہ فاصلے پر رہیں گی، ان کے درمیان اتنا زیادہ فرق ہے جتنا کہ زمین اور آسمان کے درمیان۔ اور ایک بار آپ نے دونوں کے درمیان نفرت کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ پڑوس میں رہنے والے ملاقات کے وقت بھی باہم ہاتھ ملا بیٹھے تو علیحدہ ہونے پر سب سے پہلے انہیں اپنے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، یعنی ایک چھوت چھات ایک بہت بڑا مسئلہ تھی جس سے دونوں قومیں باہر نہیں نکل پا رہی تھی۔ سر سید نے مسلمانوں کو سیاست سے الگ اور دور رہنے کا بھی مشورہ دیا۔ جب 1885 میں ایک ریٹائر انگریز ملازم A.O. ہیوم نے برصغیر میں پہلی سیاسی جماعت آل انڈیا نیشنل کانگریس قائم کی تو اس جماعت نے اپنے قیام کے پہلے دن ہی مسلمانوں کو نظر انداز کیا اور مشترکہ ہندو قومیت کا پرفریب نعرہ بلند کیا، یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ ہندوستان میں صرف ایک ہی قوم رہتی ہے اور وہ ہیں ہندوستانی۔ سر سید نے ہندو کانگریس کا تجزیہ کرتے ہوئے مسلمانوں پر یہ بات واضح کر دی کہ کانگریس میں نہ تو مسلمانوں کی ہی یہ جماعت ہے اور نہ مسلمانوں کے مطالبات کے لیے یہ سود مند ہے، لہٰذا آپ نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ کانگریس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اس کے دو فائدے تھے، ایک تو سیاست میں حصہ لینے کی وجہ سے سر سید کا یہ خیال تھا کہ مسلمان ابھی نئے نئے انگریزوں کے عتاب سے بچے ہیں، اگر وہ سیاست میں حصہ لیں گے تو پھر حکومت ان کے خلاف ہوگی اور ان کو نقصان پہنچائے گی۔ دوسرا، سر سید کا خیال تھا کہ اگر مسلمان کانگریس میں ضم ہوتے رہے اور متحدہ ہندوستان کا نعرہ زور پکڑتا رہا تو پھر مسلمانوں کا الگ اور علیحدہ تشخص بچانا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ تو سر سید نے مسلمانوں کو کانگریس سے دور رہنے کا مشورہ دے کر مسلمانوں کے علیحدہ تشخص کو بچایا۔ سر سید کا ایک اور بہت بڑا کارنامہ شمار کیا جاتا ہے، جہاں سر سید نے دو قومی نظریہ پیش کیا، وہیں جداگانہ انتخاب کا مطالبہ بھی کیا۔ جداگانہ انتخاب یعنی مسلمانوں کو اپنے نمائندے خود چننے کا اختیار حاصل ہو کہ آبادی کے تناسب سے ان کو ان کی سیٹس دے جائیں اور ان سیٹس پر صرف مسلمان منتخب ہوں اور مسلمان ہی ووٹ کریں، کیونکہ اتنے بڑے ہندوستان میں ہندوؤں کی اکثریت تھی اور کسی بھی مسلمان کو منتخب ہونے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ تو سر سید احمد خان برصغیر میں مخلوط طریقہ انتخاب کو درست خیال نہیں کرتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر انتخاب اسی طرح اکٹھے ہوتا رہا اور ہندو اور مسلم اور دیگر اقوام کے ووٹوں کے درمیان کوئی فرق نہ رہا تو اس طرح مسلمان کبھی بھی منتخب نہیں ہونے پائیں گے، اور وہ ملک جہاں ایک قوم ایک نظریے کے حامل لوگ ہیں وہاں تو بلا شبہ یہ ایک اچھا طریقہ انتخاب ہے، لیکن ہندوستان جیسے ملک میں جہاں مختلف اقوام رہتی ہیں جن کے رسم و رواج، معاشرت، مذہب، کلچر سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں، وہاں یہ ایک نقصان دہ طریقہ کار ہے۔ اس کے علاوہ سر سید نے جہاں جداگانہ انتخاب کا مطالبہ کیا وہاں سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کے الگ حصے کے لیے بھی کوشش کی۔ جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کے لیے سرکاری ملازمتوں کے دروازے بند کر دیے گئے تھے۔ اشتہارات میں وضاحت کر دی جاتی تھی کہ یہ ملازمت مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان معاشی لحاظ سے انتہائی بدحال ہو گئے۔ سول سروس کے امتحانات کا طریقہ جب پیش کیا گیا تو اس پر بھی سر سید نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ ہندوستان میں جو تعلیمی میدان میں ہندو جو مسلمانوں سے بہت آگے ہیں، تمام محکموں کے انتظامات ان کے ہاتھ میں چلے جائیں گے، اس طرح سے مسلمانوں کے مفادات کو نقصان پہنچے گا۔ ظاہر ہے کہ ہندو مسلمانوں سے پہلے پڑھ رہے تھے، تعلیم میں وہ مسلمانوں سے بہت اچھے تھے۔ اگر یہی طریقہ کار رہتا
تو یقیناً مسلمان کبھی بھی منتخب نہیں ہو سکتے تھے۔ تو سر سید کا یہ خیال تھا کہ مسلمانوں کے لیے ملازمتوں کا الگ کوٹا مقرر کیا جائے۔ تو اس کے لیے سر سید نے محمڈن ڈیفینس ایسوسی ایشن قائم کی اور یہ مطالبہ کیا کہ سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کا ایک مخصوص کوٹا مقرر کیا جائے اور ان پر صرف مسلمان ہی منتخب کیے جائیں۔ گو کہ کوٹا کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن صورتحال اور حالات کے مطابق سر سید کا یہ ایک درست فیصلہ تھا۔ قانون ساز کونسل میں ہندوستانی باشندوں کی نمائندگی۔ سر سید احمد خان جنگ آزادی کا ایک اہم سبب یہ بھی سمجھتے تھے کہ حکومت اور مقامی باشندوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ کچھ بھی حالات انگریزوں کو جو کہ باہر سے آئے تھے انہیں معلوم نہیں تھا۔ اس طرح انہوں نے ارباب حکومت کو یہ تجویز پیش کی کہ مقننہ میں ہندوستانیوں کو بھی نمائندگی ملنی چاہیے۔ اس وقت وہ دور تھا جب کسی بھی ہندوستانی کو پارلیمنٹ میں کوئی حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ تو سر سید نے یہ واضح کیا کہ اگر برطانوی پارلیمنٹ میں ہندوستانیوں کو بھی نمائندگی ملے گی اور اگر کوئی ایسے قوانین پاس ہونے لگیں گے جو ان کی ضروریات کے مطابق نہیں ہوں گے تو وہ اسے روک لیں گے، اگر ان کی ضروریات کے مطابق ہوں گے تو وہ اس کے بارے میں اپنے لوگوں کو بہتر بتا سکتے ہیں۔ جنگ آزادی کی بنیادی وجہ چند قوانین کے نفاذ کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوئی تھیں، جیسے کارتوس جنہیں منہ سے کھولنا تھا اور اس کے بارے میں یہ تھا کہ اس میں سور کی یا گائے کی چربی لگی ہوئی ہے، تو ہندو گائے کو نہیں چھوتے تھے اور ان کے لیے وہ مقدس تھے اور مسلمان سور کو نہیں چھوتے تھے، لہٰذا ان کارتوسوں کے استعمال کی وجہ سے بھی بہت بڑا مسئلہ ایک پیدا ہوا تھا اور یہ جنگ آزادی کی وجوہات میں سے ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ اس طرح کے اور بھی بے شمار قوانین تھے۔ تو سر سید کا یہ خیال تھا کہ جو بھی قوانین بنائے جائیں وہ ضروریات کے مطابق ہو، لہٰذا قانون ساز کونسل میں مقامی باشندوں کی شرکت کے لیے 1861 میں قانون مجالس ہند پاس کیا گیا۔ اس طرح عوام کے نمائندوں کو اپنے فورم پر عوام کے مسائل پیش کرنے کا موقع ملا۔ سر سید نے مسلمانوں کی سیاسی جماعت کے قیام کی بھی ایک تجویز پیش کی۔ 30 دسمبر 1893 کو سر سید احمد خان کی قیام گاہ پر مسلمانوں کا ایک اجتماع ہوا جس میں تعلیمی اور سماجی مسائل کے علاوہ مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی نگہداشت کے لیے پہلی بار ایک سیاسی جماعت کی بڑی شدت سے ضرورت محسوس کی گئی، لیکن ان اکابرین نے چند مصلحتوں کے پیش نظر اس مسئلے پر غور ملتوی کر دیا اور پھر بالآخر یہی سیاسی جماعت 1906 میں محمڈن ایجوکیشن کانفرنس کے سالانہ اجلاس ڈھاکہ میں مسلمانوں کی منظم جدوجہد کا ایک آغاز کے طور پر شروع ہوئی۔ سر سید نے مسلمانوں کو ایک سیاسی قیادت کی فراہمی بھی ممکن بنائی۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے طلباء مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، مولانا حسرت موہانی، ظفر علی خان، مولوی عبدالحق، لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر، خلیق الزماں، خواجہ ناظم الدین تحریک آزادی کے ہراول دستوں میں شمار ہوتے ہیں اور یہ وہ لوگ تھے جو کہ علی گڑھ نے پیدا کیے تھے۔ بالآخر ان تمام لوگوں نے مل کر قائد اعظم کی رہنمائی میں برصغیر میں مسلمانوں کے لیے ایک الگ حکومت کے حصول میں وہ کامیاب ہو گئے۔ تحریک علی گڑھ کا پاکستان بنانے میں کردار یہ بھی ایک بہت بڑی سر سید کی خدمت شمار۔ تحریک علی گڑھ نے سر سید احمد خان کی قیادت میں نہ صرف علمی اور ادبی میدان میں انقلاب پیدا کیا بلکہ زندگی کے تمام شعبوں میں مسلمانوں کی رہنمائی کی۔
مسلمانوں کی سیاسی جماعت مسلم لیگ کی تشکیل کا فیصلہ محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے اجلاس ڈھاکہ میں ہوا۔ مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی مرکزی تنظیم بھی علی گڑھ میں قائم ہوئی تھی۔ علی گڑھ کے فارغ التحصیل طلباء تحریک پاکستان میں قائد اعظم محمد علی جناح کے دستے بازو بنے رہے۔ اس طرح قیام پاکستان میں بھی تحریک علی گڑھ نے بہت بڑا کردار جو تھا وہ ادا کیا۔ اگر ہم سر سید کی تمام سیاسی خدمات کا جائزہ لیں تو سر سید وہ شخص تھے جنہوں نے مسلمانوں کو مشورہ دیا کہ وہ سیاست سے دور رہتے ہوئے اپنی تمام تر توجہ تعلیم کے حصول اور معاشرتی طور پر بحالی پر دیں تاکہ وہ ہندوؤں کے برابر مقام حاصل کر سکیں۔ سر سید ہندو مسلم اختلافات کو ختم کر کے تعاون اور اتحاد کی راہ اختیار کرنے کے حق میں تھے۔ انہوں نے دونوں قوموں کو ایک دوسرے کے قریب کرنے کی کوشش کی۔ یہ آغاز کی باتیں ہیں۔ اپنے تعلیمی اداروں میں ہندو اساتذہ بھرتی کیے، ہندو طلباء کو داخلے دیے، لیکن جب ہندوؤں نے اردو کے بالمقابل ہندی کو سرکاری اور دفتری زبان بنانے پر زور دینا شروع کر دیا تو 1867 میں اردو ہندی تنازع اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ تو یہاں سے سر سید نے بھی صرف اور صرف مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے تحریک کا آغاز کیا، اور اردو ہندی تنازع سر سید کی سوچ اور عمل دونوں کو بدل گیا۔ انہوں نے دو قومی نظریے کی بنیاد پر برصغیر کے سیاسی اور دیگر مسائل کے حل کی طرف تلاش کرنے کی طرف قدم بڑھایا۔ سر سید کی حکمت عملی کی بنیاد دو قومی نظریہ تھا۔ سر سید نے مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم ثابت کیا، مجدد الافسانی شاہ ولی اللہ کے افکار کو آگے بڑھایا۔ دو قومی نظریہ کی اصطلاح سب سے پہلے برصغیر میں سر سید نے استعمال کی تھی۔ انہوں نے مسلمانوں کے جداگانہ ثقافت، رسم و رواج اور مذہب کے اعتبار سے مسلمانوں کو ایک مکمل اور الگ قوم ثابت کیا۔ مسلمانوں کی علیحدہ قومی حیثیت کے حوالے سے سر سید نے ان کے لیے کونسلوں میں نشستوں کی تشخیص، اعلیٰ سرکاری ملازمتوں کے لیے کھلے امتحان کے خلاف مہم چلائی، اکثریت کی مرضی کے تحت قائم ہونے والی حکومت کو بھی ناپسند کیا۔ انہوں نے برصغیر کے مسلمانوں کو علیحدہ پہچان دی اور دو قومی نظریے کی بنیاد پر ان کے تحفظات اور ان کے حقوق انگریز حکومت سے مانگے۔ سر سید نے مسلمانوں کو سیاست سے دور رہنے کا بھی مشورہ دیا تھا اور دور رکھنا بھی چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے 1885 میں ہیوم کی قائم ہونے والی انڈین نیشنل کانگریس سے بھی مسلمانوں کو بہت دور رکھا۔ سر سید کی ان تمام پالیسیوں کی افادیت اپنی جگہ پر ہے اور بہت زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے سر سید کو پاکستان کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ مولوی عبدالحق نے سر سید کی قومی اور سیاسی خدمات کے حوالے سے لکھا تھا، قصر پاکستان کی بنیاد میں پہلی اینٹ اسی مرد پیر نے رکھی تھی، اور اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ سر سید احمد خان نے پاکستان کی بنیاد کی سب سے پہلی اینٹ رکھی تھی، اور کبھی بھی ہندوستان کے مسلمان سر سید کی تعلیمی، سیاسی، مذہبی، سماجی اور ادبی خدمات کو بھول نہیں سکتے۔ شکریہ۔